بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میں آپ کو مورخہ 21 جولائی 2024 کو ہونے والے فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ محرم الحرام کی وجہ سے 2 ہفتے کی تعطیلات رہیں، چنانچہ ان چھٹیوں کے بعد اس کیمپ میں بہت زیادہ رش تھا اور مریضوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ہم نے حسب سابق صبح 8:30 بجے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 9:45 کے قریب ہم کیمپ میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیمپ انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہر اتوار کو حویلی دلدار شاہ، چک نمبر 18، تحصیل چونیا، ضلع قصور میں منعقد ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کے ہم لوگوں نے اس کیمپ کا آغاز کیا اور مختلف مریض دیکھنے شروع کیے۔ آج تقریباً تمام امراض کے مختلف مریض ادویات لینے کے لیے آئے، لیکن خاص بات یہ تھی کہ آج کافی سارے اسکیبیز کے مریض آئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا جس کی کافی حالت خراب تھی۔ چنانچہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر اسکیبیز یا خارش کے مرض کے بارے میں سب کو بتانا چاہوں گا۔ اگرچہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو اس ٹاپک پہ ایشو کر چکا ہوں، لیکن یہ مرض اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں بار بار بتانا میرا خیال ہے بے حد مناسب ہوگا۔ اسکیبیز یا خارش یا کھجلی کا جو مرض ہے، یہ ایک انتہائی متعدی مرض ہے، یعنی یہ فوری طور پر ایک فرد سے دوسرے فرد تک پھیل جاتا ہے اور پاکستان میں یہ بے شمار لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک اسکیبیز کا ایک کیڑا ہوتا ہے جسے مائٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، عام آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا اور ہماری جلد میں یہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ خارش پیدا کرتا ہے۔ یہ مائٹ جو ہے یہ ہماری جلد میں سوراخ کرتا ہے، انڈے دیتا ہے اور شدید کھجلی اور دانے بناتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کا تھوڑی سی جگہ میں اکٹھے رہنا اور ناقص حفظان صحت اور صحت کی بنیادی سہولیات تک محدود رسائی کی وجہ سے یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں، اور کپڑے، بستر اور تولیے وغیرہ اگر شیئر کیے جائیں تو ان سے بھی یہ بڑی تیزی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں چلی جاتی ہے اور اکثر اوقات پورا خاندان ہی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کھجلی عام طور پر زیادہ تر رات کے وقت ہوتی ہے اور سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے چھالے یا چھوٹے چھوٹے سے زخم سے بن جاتے ہیں اور بے حد شدید خارش ہوتی ہے، اور متاثرہ علاقوں میں عام طور پر انگلیاں، کلائیاں، کونیاں، بغلوں میں، کمر پہ، کھلوں کے ارد گرد یہ متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس کی روک تھام کے لیے ہمیں حفظان صحت کی بہتر جو سہولیات ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ باقاعدگی سے نہانا چاہیے، کپڑے وغیرہ بھی دھونے چاہیے اور کپڑوں کو اور بستر وغیرہ کو دھوپ میں رکھا جائے تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ متاثرہ جو اشخاص ہیں ان کی ذاتی اشیاء یا ان کے قریب زیادہ جلد سے جلد کے براہ راست رابطے کو محدود کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے سے تیسرے میں تیزی سے نہ پھیلے۔ جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے، اس کے لیے مختلف ادویات ہوتی ہیں، زیادہ تر کریمز وغیرہ ہیں جس میں پرمیتھرین کریم جو ہے یا لوشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سلفر کی کریم بھی بہت افیکٹو ہے اور اگر اس کو سارے جسم پر لگایا جائے تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے ہمیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ کپڑے، بستر، تولیے وغیرہ ان کو گرم پانی میں دھویا جائے اور انہیں تیز دھوپ میں ڈال کے خشک کیا جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔
دیگر عوامل کے علاوہ جو آگہی ہے عوام میں وہ پھیلانا بھی بہت ضروری ہے کہ سب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بیماری جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ کیسے پھیلتی ہے. چنانچہ یہ جو آج ہمارے پاس پیشنٹ آئے تو ان کی مناسبت سے پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ایک دفعہ پھر سب لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے. اور حکومت کی طرف سے بھی صحت عامہ کے حکام کی طرف سے سب لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ صفائی رکھنا، زیادہ سے زیادہ جسمانی صفائی بھی، اور اپنے کپڑے، تولیے اور بستر وغیرہ ان کو بھی گرم پانی سے دھویا جائے اور دھوپ میں ان کو خشک کیا جائے. تو یہ تو میں نے ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر پھر سب لوگوں کی آگاہی کے لیے اسکیبیز کے بارے میں جلدی دوبارہ بتا دیا. تو یہ کیمپ ہمارا تقریباً 3 بجے تک جاری رہا، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عام جلدی امراض کے 201 مریض آئے، بچوں کے 23 مریض آئے، جلدی امراض کے 38 مریض آئے، آنکھوں کے 77 مریض آئے، زنانہ امراض کے 7 مریض آئے، ٹی بی کے 5 مریض آئے، اور الٹرا ساؤنڈ کے بھی 5 مریض آئے. کیمپ ختم کرنے کے بعد ہم لوگ واپس لاہور روانہ ہو گئے اور تقریباً 4:30 بجے ہم لاہور پہنچ گئے. میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ انزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں. اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر پیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا. اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. شکریہ.